تھوڑا تھوڑا آپ حضرات ہمیں تشریف لائیں، عنایت ہوگی، نمازی شوگی کرم ہوگا۔ کافی دنوں کے بعد اس محفل میں جو ہے میری شرکت ہوئی ہے۔ برادر عزیز گلکر صاحب کے حکم سے جو ہے آج مجھے آپ حضرات کے روبرو ہونا ہوا ہے۔ آئیے ایک مطلب ایک شعر سے جو ہے مجلس کا آغاز کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ حضرات محسوس ہوں گے۔ تھوڑا تھوڑا آپ حضرات اور آگے چلے آئیں تو غم سرور ہمارا حق ہے، ہم تقدیر والے ہیں۔ خوشدار بھائی، غم سرور ہمارا حق ہے، ہم تقدیر والے ہیں۔ ہمیں پہچان لے دنیا کہ ہم شبیر والے ہیں۔ ہمیں پہچان لے دنیا کے ہم شبیر والے ہیں۔ یہ پڑھ کر نیز پہ قرآن ثابت کر دیا شہ نے، یہی قرآن والے ہیں، یہی تفسیر والے ہیں، یہی قرآن والے ہیں، یہی تفسیر والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ ہم دیکھیے پھر کب آنا نصیب ہوتا ہے، لہٰذا ایک مطلب ایک شعر اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ چونکہ یہ تمام ہم اشنا شریر لوگوں کی جو ہے یہ خواہش ہے، آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں گے، انشاءاللہ لطف اندوز ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیے محمد آیا۔ موت مجھ کو لے گئی، یوں زندگی کے سامنے۔ ہم تمام حضرات کی خواہش ہے، ملاحظہ فرمائیں گے۔ موت مجھ کو لے گئی، یوں زندگی کے سامنے، سامنے میرے علی تھے، میں علی کے سامنے، موت مجھ کو لے
یوں زندگی کے سامنے سامنے میرے علی تھے، میں علی کے سامنے اپنا غم کچھ بھی نہیں، اپنی خوشی کچھ بھی نہیں، اپنا غم کچھ بھی نہیں، اپنی خوشی کچھ بھی نہیں، ان کے غم کے سامنے ان کی خوشی کے سامنے موت مجھ کو لے گئی. ایک صدا پڑھ دی محمد آجا. سلام کے چند شیخ پیش خدمت ہے. راج عزیز کا حکم ہے مولانا صاحب تشریف لائیں. بہرحال اس وقت تک جو ہے مسائل کے چند شعر آپ حضرات سماعت فرما دیں گے. ایک صلوات پڑھ دیے محمد آجا. زمین سے تاب فلک ڈھونڈا ہر جگہ ڈھونڈا بجز علی نہ ملا کوئی لافتہ ڈھونڈا. امام جس نے یہاں اپنا بے خطا ڈھونڈا اسی شریف نے جنت کا راستہ ڈھونڈا اسی شریف نے جنت کا راستہ ڈھونڈا. وہ بد نصیب رہے حق نہ پا سکا ہرگز علی کو چھوڑ کے رہبر جو دوسرا ڈھونڈا. علی کو چھوڑ کے رہبر جو دوسرا ڈھونڈا. اور بطور خاص مدد فرمائے علی کے در پہ ہی آتے ہیں درس لینے کو جناب خضر نے کیا خوب مدرسہ
ڈھونڈا. صلوات محمد والے. علی کے در پہ ہی آتے ہیں درس لینے کو. جناب خضر نے کیا خوب مدرسہ ڈھونڈا. شعور دیتا ہے دنیا کے لاشعوروں کو جو حرم خلد میں جانے کا راستہ ڈھونڈا. جو حرم خلد میں جانے کا راستہ ڈھونڈا. میرے سفینے کو طوفان لایا ساحل تک. علی سا میں نے جو کشتی کا ناخدا ڈھونڈا. علی سا میں جو کشتی کا ناخدا ڈھونڈا. نبی فاطمہ زہرا علی حسین و حسن نجات کے لیے ہم نے یہ سلسلہ ڈھونڈا. نجات کے لیے ہم نے یہ سلسلہ ڈھونڈا. اور یہ فضائل کا آخری شعر ملاحظہ فرمائیں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ. غم حسین میں آنکھوں نے اشک ریزی کو غم حسین میں آنکھوں نے اشک ریزی کو ذریح ڈھونڈی علم ڈھونڈا تازیہ ڈھونڈا ذریح ڈھونڈی. صلوات پڑھیے محمد علیہ. آخری آپ جی ہو گیا. صلوات پڑھیے محمد علیہ. ذریح ڈھونڈی علم ڈھونڈا تازیہ ڈھونڈا. اب دو شعر اس زمین پہ سلام میں مصائب کے رہ گئے ہیں. حضرت علی اصغر کے
مناسبت سے، حالانکہ یہ شب جو ہے جناب سکینہ کے مناسبت سے ہے۔ برادر عزیز کا کہنا تھا کہ مولانا صاحب تشریف لائیں گے تو آپ جو ہے مسائل کی چند شعر پڑھ دیں، لہٰذا اب یہ 2 شعر ہم پڑھ دے رہے ہیں مولانا صاحب سے، آپ حضرات جناب سکینہ کا مسائل انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ صلوات پڑھ دیے محمد علیہ۔ زمین سے تاب فلک ڈھونڈا، ہر جگہ ڈھونڈا، بجز علی نہ ملا کوئی لافتہ، ڈھونڈا۔ اب یہاں سے آپ حضرات صرف اور صرف 2 شعر مسائل کے ملازمہ انشاءاللہ آپ حضرات بہت روئیں گے، بہت گریہ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھ دیے محمد علیہ۔ 2 شعر۔ بجز علی نہ ملا کوئی لافتہ، ڈھونڈا، کلیجہ چھٹ گیا ارے مادر کا بھی، ارے ظالم، کلیجہ چھٹ گیا مادر کا بھی، ارے ظالم، جو تیرے تیر نے بے شیر کا گلا ڈھونڈا، جو تیرے تیر نے بے شیر کا گلا ڈھونڈا، پس حسین لعینوں نے اپنے نیزوں کو چبھو چبھو کے کلیجہ رباب کا ڈھونڈا، چبھو چبھو کے کلیجہ رباب کا ڈھونڈا، زمین سے تاب۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ حضرات وقت کافی ہو چکا ہے، وقت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے قبلہ و کعبہ کا حکم ہے، میں 2-3 شعر سلام کے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے بعد مجلس کا سلسلہ چالو ہوگا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ سلام کا مطلب پیش کرو۔ اس کا گھاٹ، اس کا گھاٹ، اس کی ترائی، اس کا دریا ہو گیا۔ سنیے گا، اس کا گھاٹ، اس کی ترائی،
دریا ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ اسی کا ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ اسی کا ہو گیا. شعر سننے کا قبلہ پیش کر رہا ہوں. آئی آواز مشیت، لوٹ آ میرے حسین، ایک سجدے کی ضرورت تھی وہ سجدہ ہو گیا، ایک سجدے کی ضرورت تھی وہ سجدہ ہو گیا. یہ شعر مولا عباس کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. دیکھیں شعر بولا شامیوں سے کوئی دریا اور ہے، بات اس دریا کی تھی اس پر تو قبضہ ہو گیا. شعر بولا شامیوں سے کوئی دریا اور ہے، بات اس دریا کی تھی اس پر تو قبضہ ہو گیا. اور یہ بھی شعر دیکھیں گا کہ داغ ماتم کیا دکھاتے اپنے جلووں کا کمال. شعر سننے کا بتا، داغ ماتم کیا دکھاتے اپنے جلووں کا کمال، قبر میں مولا کے آتے ہی اجالا ہو گیا، قبر میں مولا کے آتے ہی اجالا ہو گیا. ایک شعر سنیں آزاد. اہل ماتم محو ماتم تھے عزا کے فرش پر. سنیے گا ایک صلوات پڑھتے ہیں مل جل کے محمد اہل ماتم محو ماتم تھے عزا کے فرش پر، کیا پتا کب رات گزری کب سویرا ہو گیا، کیا پتا کب رات گزری کب سویرا ہو گیا. آخری شعر ملاحظہ فرمائیں حضرات. ہم جو پہنچے، شعر سنیے گا، ہم جو پہنچے اشک لے کر
حشر کے بازار میں ہم جو پہنچے اشک لے کر حشر کے بازار میں، ایک ہی سکے میں کل جنت کا سودا ہو گیا. ایک ہم جو پہنچے اشک لے کر حشر کے بازار میں، ایک ہی سکے میں کل جنت کا سودا ہو گیا. بر محمد وآل محمد صلوات. آئیے حضرات، ہمارے بیچ خطیب اہل بیت حجت الاسلام عالی جناب مولانا ماہر علی جعفری صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں. ان سے گزارش ہے کہ ممبر پہ تشریف لائیں اور سامعین کو اپنی تقریر سے محظوظ فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. ادھر رکھو. بڑا ہو رہا ہے ادھر ہو. حضرات آپ سے گزارش ہے تھوڑا اور آگے آ جائیے، اور تھوڑا سا آگے آ جائیے. تھوڑا سا آگے آگے آ جاؤ. ہاں مومنین، اس سے پہلے کو کچھ آپ کی خدمت میں گزارش کی جائے. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ہو واللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید اصغر علی ابن ریاض حسین اینڈ شاکر حسین ابن ناصر حسین اور اس سے لواحقین جتنے مرحومین ہیں سب کی ارواح کو ہدیہ ایصال ثواب فرمائیں. سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. الحمدللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا اوپر مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھیں. محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والجنۃ للمؤمنین ثم الصلاۃ والسلام علی الرسول الامی المکی المدنی القرشی العجمی الہاشمی مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسنی والحسین والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزل السکینۃ علی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا بعد ایمانہم صلوات پڑھیں مومنین، وقت یقیناً بہت مختصر ہے اور باتیں بھی الحمدللہ اسی وقت کے مابین درمیان ہونی ہے، اور ایصال ثواب بھی ہو چکا ہے، اور ایصال ثواب یہ نہیں بھی ہو تو بھی ذکر اہل بیت خود بخود ایصال ثواب ہو جاتا ہے۔ الاعمال بالنیات، تمام اعمال نیتوں پر منحصر ہیں۔ آپ تھوڑا ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، بھائی ذرا ادھر آئیے، قریب آئیے، اچھا درد ہے، کوئی بات نہیں، اللہ اس درد کو شفا میں تبدیل فرمائے۔ ابھی خوشتر صاحب نے اپنے اظہار خیال کو اشعار میں ڈھال کے منبر ولایت سے پیش کیا، اور آپ نے سنا۔ ظاہر سی بات ہے وہ بھی انداز سخن، اور شورائے کرام بھی تشریف فرما ہے، اور مومنین کرام بھی ہمارے مطہر مقدس تشریف فرما ہے، تو پھر ہم اس میدان میں کیوں پیچھے رہ جائیں؟ جی، آیت کی توضیح تشریح بعد میں ہوگی، پہلے اسی مرحلے سے بات کو شروع کر دیا جائے۔ میرے حسین تیرا تذکرہ ضروری ہے، میرے حسین تیرا تذکرہ ضروری ہے، اندھیرے کے لیے جیسے دیا ضروری ہے۔ میرے حسین تیرا تذکرہ ضروری ہے، اندھیرے کے لیے جیسے دیا ضروری ہے، اور نہ جانے کون، جاوید بھائی، نہ جانے کون بنا لے مزاج حر اپنا، نہ جانے کون بنا لے مزاج حر اپنا، زباپا اس لیے کربو والا ضروری ہے۔ نہ جانے کون بنا لے مزاج حر اپنا، زباپا اس لیے، پنکھے کو تھوڑا ادھر کریے، مومنین بھی ہمیں دکھتے رہے، تھوڑا چہروں کی زیارت، مومن کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، اور پھر مومن کو بھی عالم دین کے چہرے کی طرف دیکھنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجمع، میں نے سنا ہے ریوڑ سے، جب انسان ریوڑ میں، کہتے جانور جب ریوڑ میں رہتے ہیں نا، تو کوئی بھیڑیا حملہ کر کے کامیاب نہیں ہوتا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، جیسے جانوروں کا ایک اصول ہوتا ہے، ریوڑ میں جب تک جانور رہتے ہیں تو کوئی بھی وحشی حملہ کر کے کامیاب نہیں ہوتا، اسی طریقے سے ہمارا بھی ذکر حسین کا یہ عقیدتی ریوڑ ہے۔ جب تک یہاں رہیں گے وقت کا کوئی شیطان ہمیں بہکا نہیں سکتا۔ میں کچھ کہہ گیا آپ کی خدمت میں، اسی لیے کہتے ہیں کہ ذکر حسین کے لیے آئے ہیں تو ہمیں ذکر حسین ہی میں رہنا چاہیے، بائی پاس سے سموسے چائے کھا پی کے واپس گھر نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ غور فرمائیں، بڑی دور سے شہزادی آتی ہے، تو کم سے کم ہمیں تقاضے شرافت تو یہی ہے کہ کم سے کم ہمیں اس کا استقبال تو کرنا چاہیے۔ کوئی مہمان ہمارے گھر آئے، اگر ہم اس کا استقبال نہ کریں تو سمجھیے یہ اخلاق کے منافی کہا جائے گا نا۔ تو عزیزوں، میرے حسین تیرا تذکرہ ضروری ہے، اندھیرے کے لیے جیسے دیا ضروری ہے، اور نہ جانے کون بنا لے مزاج حر اپنا، زباپا اس لیے کربو بلا ضروری ہے۔ اور سنا ہے قبر میں وحشت کی کیفیت ہوگی، کفن پا اس لیے کجی، کفن پہ اس لیے کفن میں اس لیے خاک شفا ضروری ہے۔ سنا ہے قبر میں وحشت کی کیفیت ہوگی، کفن میں اس لیے خاک شفا ضروری، اور بروز حشر
عبادت کے بروز حشر شفاعت کے واسطے ماہر، بس ایک قطرہ اشک عزا ضروری ہے، بس ایک قطرہ اشک عزا ضروری ہے۔ آپ غور فرمائیں، یہ تمام ہماری جو عبادتیں ہیں ان میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ ہماری عبادتیں اللہ قبول فرمائے، کیونکہ لمحے لمحے کے بدلنے سے ہمارے مزاج بدل جاتے ہیں۔ برا نہ مانیے گا، آپ فرش اعضاء پہ آئے ہیں تو لے کے کچھ اٹھیے۔ اب کیا لے کے اٹھیے کہ جیسے جابر حدیث قصہ میں شریک ہیں، ویسے ہی ہم کو جاوید بھائی جی بات آ گئی ہے تو 4 مصرے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جہاں بھی مدحت آل ابا میں ہے، جو بھی جہاں بھی مدحت آل ابا میں ہے، سمجھو وہی بطول کی شامل دعا میں ہے۔ جو بھی جہاں بھی مدحت آل ابا میں ہے، حیدر کہہ لو، نعرہ حیدری، جو بھی جہاں بھی مدحت آل ابا میں ہے، سمجھو وہی بطول کی شامل دعا میں ہے، اور ہم بھی ہوں ذکر مولا میں اس طرح سے شریک، ہم بھی ہوں ذکر مولا میں اس طرح سے شریک، جابر شریک جیسے حدیث قصہ میں ہے، جابر شریک جیسے حدیث قصہ میں ہے۔ مومنین گھر سے چلنے کے ساتھ ساتھ ہمارا مزاج ہی یہی ہونا چاہیے کہ اگر نیاز حسین ملی نہ ملی کوئی بات نہیں ہے، کم سے کم حسین کے مجلس کی شرکت تو مل جائے۔ محشر کے دن بی بی یہ تو کہہ سکے کہ یہ عزادار بائی پاس والا نہیں ہے اور یہ حصے والا نہیں ہے، بلکہ یہ عزادار تبرک حسین والا ہے، کیونکہ حصے میں تبرک میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، جو ادھر ادھر والوں کو دیا جاتا ہے ارے وہ حصہ ہوتا ہے، ارے جو اندر والوں کو ملتا ہے وہ تبرک ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل۔ تبرک بہت ضروری کیا کریں، شعراء کرام کو دیکھ کے میری بھی رگ شاعری تھوڑا سا حرکت میں آ جاتی۔ مسکرائیے تھوڑا، اجاز بھائی بیٹھے گا، آپ بہت دھلے ہو گئے اور بھی بہت سے ہمارے چہرے، کافی عرصہ ہوا، کافی طویل عرصے کے بعد میں آج حاضر ہوا ہوں۔ بہت سے شناسہ سب چہرے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ تھوڑی اجنبیت میں ہیں، تو جو میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، بات تبرک کی آ گئی ہے تو تبرک پہ بھی سن لیجئے۔ تبرک بھی یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ مٹھائیوں کی دکان پہ جائیے، جب تک دکانوں پہ رہیں گے وہ مٹھائی کہی جائے گی۔ ہائے 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 ہائے۔ اور جیسے ہی بنام حسین آپ نے تبرکن دکان سے اٹھائی اور مجلس کی طرف لے کے چلے، تو اب وہ مٹھائی مٹھائی نہ رہی، تبرک حسین ہو گئے۔ جی اب ایسے ہی موقع پہ حضور کہنے والے نے بھی کیا خوب کہا ہے، تعجب ہے انہیں بزم ولا اچھی نہیں لگتی، تعجب ہے انہیں بزم ولا اچھی نہیں لگتی، علی کے ذکر کی ٹھنڈی ہوا اچھی نہیں لگتی، تعجب ہے انہیں بزم ولا، نازاد یہاں آؤ، پیچھے بیٹھے ہوئے تمہارے تو کوئی تکلیف نہیں ہے نا، یہاں بیٹھو رہا، تعجب ہے انہیں بزم ولا اچھی نہیں لگتی، علی کے ذکر کی ٹھنڈی ہوا اچھی نہیں لگتی، تعجب ہے انہیں بزم ولا اچھی نہیں لگتی، علی کے ذکر کی ٹھنڈی ہوا اچھی نہیں لگتی، اور ابو طالب کے ٹکڑوں پر پلا ہے دین پیغمبر۔ مسلمانوں نمک کھا کر دغا اچھی نہیں لگتی، تعجب ہے انہیں بزم ولا اچھی نہیں لگتی،
علی کے ذکر کی ٹھنڈی ہوا اچھی نہیں لگتی مسلم جی، ابو طالب کے ٹکڑوں پر پلا ہے دین پیغمبر مسلمانوں، نمک کھا کر دغا اچھی نہیں لگتی، اور جی نہ جانے کیوں انہیں ناد علی، خدا جانے انہیں ناد علی سے کیوں عداوت ہے، خدا جانے انہیں ناد علی سے کیوں عداوت ہے، بلا میں ہے مگر رد بلا اچھی نہیں لگتی، بلا میں ہے مگر رد بلا اچھی نہیں لگتی۔ یا میں نے گڈ اینڈ شارٹ میں مجلس آج ہو رہی ہے، بہت زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن بس سوچ رہا ہوں کہ جتنی تھکان آپ کو میرے انتظار میں لگ گئی ہے وہ ساری تھکان وقان سب دور ہو جائے۔ کبھی کبھی تھوڑا بھی کھانا کھا لینا اچھا ہوتا ہے زیادہ کھانے کے بنسبت، کیونکہ زیادہ کھانے میں امکان ہے کہ اختر بھائی ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے، لیکن تھوڑا کھانے میں کبھی نقصان ملاحظہ فرما۔ میں عرض کر رہا ہوں کیا ہے جی صاحب، ابو طالب کے ٹکڑوں پر پلا ہے دین پیغمبر مسلمانوں، نمک کھا کر دغا اچھی نہیں لگتی، اور خدا جانے انہیں ناد علی سے کیا عداوت ہے، بلا میں ہے مگر رد بلا۔ تھوڑا بولتے رہیے تاکہ پتہ چلے کہ سفر ہم لوگوں کا برابر سے ہو رہا ہے۔ جب یہاں سے سفر برابر کرنا ہوگا تو نجف سے کربلا کا سفر برابر کا کیا ہوگا؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ یہاں ہمارا اتحاد اگر ہو گیا تو وہاں بھی اتحاد رہے گا۔ جب ہم یہاں نہ مل پائے، صلوات تو بڑھیے، ہمارا یہاں ملنا بہت ضروری، ہمارا یہاں ملنا بہت ضروری ہے عزیزان گرامی۔ بلا میں ہے مگر رد بلا اچھی نہیں لگتی، اور یہ پیراہن فقط آل ابو طالب پر جچتا ہے، یہ پیراہن فقط آل ابو طالب پر جچتا ہے۔ ہر ایک تن پر خلافت کی قبا۔ اب میں جس شعر کی زحمت دی ہے، میں نے خلتر بھائی کا شعر سنا تو مجھے شعر یہ یاد آ گیا، تبرک کی بات آ گئی تھی۔ یہ ہر ایک تن پر خلافت کی قبا اچھی نہیں لگتی، اور ہماری قوم تبرک، ہماری قوم مجلس کا تبرک کھا کے پلتی ہے، ہماری قوم مجلس کا تبرک کھا کے پلتی ہے، اسے دنیا کی کوئی بھی غذا اچھی نہیں لگتی، اسے دنیا کی کوئی بھی غذا اچھی نہیں لگتی۔ اور وسیلہ پنجتن کا جس میں وسیلہ پنجتن کے نام کا جس میں نہ ہو شامل، ہمیں تو کیا خدا کو وہ دعا اچھی نہیں لگتی۔ مل کے صلوات پڑھیے محمد وال۔ عزیزان گرامی، حسین ایک کردار ہے، حسین ایک تحریک ہے، حسین ایک الہی قانون ہے۔ اس لیے میں نے بہت سوچ سمجھ کے اس بزم مجلس کے لیے آیت کا انتخاب کیا۔ سورہ فتح کی بہت مشہور اور معروف آیت ہے، کیا ہے؟ وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرما رہا بے شک ہم نے مومنین کے دلوں میں سکون نازل کیا ہے۔ کیا نازل کیا ہے؟ اب مومنین کو ضروری ہے کہ ایک دوسرے سے ایسے ملے کہ ادھر کا سکون ادھر پہنچتا رہے اور ادھر کا سکون ادھر پہنچتا رہے، اور جب یہ ہوگا تو ایمانم بعد ایمانہم، تو سکون جیسے جیسے ادھر بڑھے گا ادھر ایمان بڑھے گا، سکون ادھر بڑھے گا ادھر ایمان بڑھے گا۔ جی انگل پیچ میں نہ لگے رہے کہ خود بھی بے سکون رہے اور دوسرا بھی بے سکون رہے۔ میں کچھ پیغام پہنچا گیا آپ کی خدمت میں، شاید پہنچ نہیں سکے مومنین۔ اللہ پیغام دے رہا ہے ہمیں اور آپ کو کہ کسی کو یوں کر کے نہ رہو، کیونکہ یوں رہو گے تو ترشول یہ نیچے والا اپنے سینے کی طرف آ رہا ہے، بندوق پر دیکھو، یہ دیکھو آ رہا، 3 انگلیاں آ رہی یا نہیں آ رہی ہیں، تو کیا ضرورت ہے اس کو موڑ لیا جائے اور پنجتنی ماحول میں زندگی گزاری جائے۔
بہت بے سکونی ہوتی ہے انسان کو، ارے اس نے فلیٹ لے لیا، اما لے لیا تو کیا آپ کی اماں کی جاگیر لے لی؟ اگر اس نے لے لیا ماشاءاللہ اس کو جا کے مبارکباد پیش کر دیجئے، اس کے ساتھ ہو جائیے، اس کے ساتھ ہو جائیے جس نے لے لیا ہے۔ جی حسد کرنے سے مقصد نہیں ملتا، مبارکبادی پیش کرنے سے مقصد ملتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ غور کر رہے ہیں کیا؟ قرآن دعوت فکر پیش کر رہا ہے، قرآن لڑوانے نہیں آیا، اسی طریقے سے دین لڑوانے نہیں آیا۔ دین ہمارا ہمیں سبق دیتا ہے کہ ایک مومن سے جب دوسرا مومن ملے تو پیار محبت کے ساتھ ملے، آئے آئے آئے، ہنستے گلاب کی صورت ملے، خوشی کے انداز میں ملے، اخوت اور برادری میں ملے۔ جب یہ ہوگا تو ایک دوسرے کا ایمان میں اضافہ بھی ہوگا اور سکون میں برتری بھی ہوگی۔ آئے آئے آئے، اللہ کرے سکون ہم نے سروں پر نازل نہیں کیا، کہاں نازل کیا؟ مومنین کے قلوب میں کچھ عرض کر رہا ہوں، آپ غور فرما رہے ہیں۔ تو آج جس کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں، یا تو وہ باپ سکون والا ہے یا تو وہ بیٹی سکون والی ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ جی سارا زمانہ، میں مختصر کر کے بات کر رہا ہوں، سارا زمانہ جس سے سکون حاصل کرے اس ذات کو فاتح کربلا امام حسین کہتے ہیں۔ دیکھیے، اے آدم کے وارث آپ پر سلام، نوح کے وارث آپ پر سلام، 1,24,000 انبیاء جس سے سکون حاصل کریں۔ سبحان اللہ، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ 1,24,000 انبیاء، اولیاء، اوصیاء، اللہ کے فرشتے، بندے، آسمان والے، زمین والے، سورج والے، چاند والے، ستاروں والے، سیاروں والے، ہواؤں والے، خلاؤں والے، گھٹاؤں والے، شبوں والے، دنوں والے، راتوں والے، جس سے سکون حاصل کرے اس ذات وحدت کا نام، اس ذات معجز نما کا نام جی حسین ہے۔ اور حسین جس سے سکون حاصل کرے اس ذات کو جناب سکینہ۔ یہ اپنی اپنی طلب ہے عزیزو، یہ اپنی اپنی طلب ہے۔ اگر طلب محمد کو دیکھا جائے تو صدیق طاہرہ نظر آئے گی۔ دیکھیں میں کچھ کہہ رہا ہوں بہت شارٹ کر کے، مختصر کر کے، تاکہ وقت پہ کام ہو جائے۔ اگر طلب رسول خدا کو دیکھا جائے تو صدیق طاہرہ کہلاتی ہے، اور اگر طلب علی مرتضیٰ کو دیکھا جائے تو زینب سلام اللہ علیہا کہلاتی ہے، اور اگر طلب حسین کو دیکھا جائے تو حضرت سکینہ کہی جاتی ہے۔ مل کے عظمت آل محمد کے اوپر بلند سرین صلوات پڑھیں۔ یہ جناب سکینہ کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جناب سکینہ کو کوئی معمولی نہ ہم سمجھے، یہاں سنو سال نہیں دیکھے جاتے، یہاں سنو سال نہیں دیکھے جاتے۔ حدیث پیغمبر ہے، صغیرنا و کبیرنا سواہ، ہمارے خاندان کا، گھر کا، ہمارے صحن کا، چاہے صغیر ہو یا کبیر ہو یا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، سنو سال میں مقید نہیں ہوتے، سب کے سب اپنے مقام میں محمدیت کا اعتبار رکھتے ہیں۔
آپ غور فرما رہے ہیں جی؟ سب کے سب وقت کے محمد ہیں، سب کے سب وقت کے علی ہیں. بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، ایک شخص چڑھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات. آئے اور آنے وقت کہنا مولا ہو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. کہا کیا بات ہے بیٹا، کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ اس نے کہا مولا کافی عرصے تک میرے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور جب اولاد ہوئی، بیٹا ہوا، تو ہم نے اس کا نام علی منت نیت کی تھی، منت مانی تھی، نیت کی تھی کہ اگر بیٹا ہوگا تو نام محمد رکھیں گے. تو گھر میں ہو گیا بیٹا اور ہم نے نام محمد رکھ دیا. اور اہلیہ جو ہے وہ بہت علی والی ہے، وہ کہتی ہم نے نام علی رکھ دیا. تھوڑا مسکرائیے بھائی، بھائی غور کریں. جی جی جی، بیوی میری کہہ رہی ہے میں نے نام علی رکھ دیا، اور ہم نے چونکہ پہلے سے معاملہ ایسا طے کر رکھا تھا، جی جب بیٹا پیدا ہوا میں نے نام محمد رکھ دیا. اب مولا میں کیا کروں، گھر کا ماحول بہت ہی الگ تھلگ ہو رہا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں محمد نام رکھوں گا، بیوی کہہ رہی میں نام علی رکھوں گی. تو میں نے کہا کہ اگر میرا نام تم نے چلنے نہ دیا میں تجھے گھر سے نکال دوں گا. اس نے کہا اگر علی تم نے نہ رکھا تو میں خود ہی گھر سے چلی جاؤں گی. مولا ماحول بہت خراب، تھوڑا مسکرا کے سنیے بھائی صاحب. جی جی ماحول بہت خراب ہے مولا، اب آپ خود ہی بتائیے کہ ہم کریں تو کیا کریں. تو مولا نے فرمایا کیا تم نے میری جد کی حدیث کو نہیں سنا؟ میرے نانا نے فرمایا چاہے میرے گھر کا صغیر ہو چاہے میرے گھر کا کبیر ہو، سب کے سب محمد کی منزل میں بھی ہے، سب کے سب علی کی منزل میں بھی ہے. جی جی جی، اگر وہ ضد پاری ہے تو علی کو بھی محمد کہتے ہیں، محمد کو علی کہتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد. آپ غور فرما رہے ہیں کیا چھٹے امام نے فرمایا، اگر وہ کہہ رہی ہے علی ہے تو وہ علی ہے، اور تم کہہ رہے ہو اگر وہ محمد ہے تو وہ محمد ہے. ہائے 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 ہائے، وہ محمد بھی ہے اور وہ علی بھی ہے. ہمارے خاندان میں جو پیدا ہوتا ہے وہ یا محمد ہوتا ہے یا علی ہوتا ہے. ارے انہی چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا قرآن میں بڑے بڑوں کا ذکر آیا ہے نام کے طور پہ، مگر علی کا ذکر آ جاتا. ارے حضور نے مسکرا کے فرمایا ارے جب صفات دنیا سے ہضم نہ ہو سکے، علی والوں کا مجمع ہے خدا کی قسم. ارے جب دنیا کو علی کے صفات گلے سے نہ اترے تو اگر وہ علی کو گلاب بن کے سجا دیتا تو نہ جانے لوگوں کا کیا ہوتا. عزیزان گرامی، واہ رے علی اور واہ رے علی کے بیٹے حسین. حضور وقت قریب آ رہا ہے لیکن ایک لمحہ میں عرض کر رہا ہوں حضور، جی کچھ کمی رہ جائے مجھے معاف فرمائیے. اور یہ وقت ہی ایسے ہی وقت میں پھر مزیدار معاملہ بھی ہو جاتا ہے، کرے زیادہ اہتمام ہوتا ہے تو پھر اس میں انسان جو ہے تھوڑا چائے وائے میں پھنس جاتا ہے اور ادھر ادھر ذہن منتشر ہو جاتا ہے. گڈ اینڈ شارٹ میں بالکل محفیت کا ایک عالم ہوتا ہے، اور پھر جو پائے وہ ہو جاتا ہے. وہ کیا ہو جاتا ہے کہ لکھنؤ وائزین میں ایک سیمینار ہوا اور اس سیمینار کے مین بورڈ پہ لکھا تھا اگر مولا حسین علیہ السلام کربلا نہ بساتے تو کیا ہوتا. اور صاحب کہہ رہے ہیں اس سیمینار میں سب نے اپنے اپنے حساب سے اپنا اظہار خیال پیش کیا، کسی نے 20 منٹ، کسی نے 25 منٹ، کسی نے 35 منٹ. اور صاحب آخر میں علی نقی نقل صاحب کا نمبر آیا تو اناؤنسر حیرت کی تصویر، خستر بھائی اناؤنسر حیرت کی تصویر. اب نقل صاحب کو بلانے کا مطلب 45 منٹ ہونا چاہیے، 35 منٹ ہونا چاہیے، اور وہ حیرت میں کہہ رہا حضور اب وقت نکل چکا، اب وقت ہے ہی نہیں اور صرف 5 منٹ ہیں. تو نقل صاحب نے جواب دیا 5 منٹ تو بہت زیادہ ہو گئے، پتہ نہیں میں پہنچا پایا یا نہیں پہنچا پایا.
सेमिनार है। सेमिनार है भाई। बहुत बड़ी बात गुजारिश करना चाह रहा हूं आपकी खिदमत में, खुदाई कसम अगर सीनों में उतर गई तो कयामत तक ये बात बिल्कुल ज़हनों से निकलने वाली नहीं है। दीदाने गिरामी क्या जवाब दिया उन्होंने कि 5 मिनट तो बहुत होते, पर तू बुला के तो देख। और जब उसने बोला, तवज्जो दीदान सुनिए सुनिए, जब उसने बुलाया वो सोच रहा था 10 मिनट लग जाएंगे, 15 मिनट लग जाएंगे, 20 मिनट लग जाएंगे। और डाइस पजवाली नक्कल साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए, आए और उन्होंने एक नजर सेमिनार पर्दे पर देखा। वो कुछ नहीं, क्या कहा पता है? पर्दे पे देखा, क्या देखा? अगर हुसैन करबला ना बसाते तो क्या होता? ये उधर कहा और इधर कहा। सुना आपने? अगर हुसैन करबला ना बसाते तो क्या होता? तो क्या होता? जुमे की नमाज कयामत तक बुध को पढ़ी जाती। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लब्बैक 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 हैदरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौला सलामत रखे आपको, सबको मौला सलामत रखे। और अरबईन करबला और आशूरा में मौला सबको बुलाएं। इलाही आमीन, इलाही आमीन। देखिए मैं पैगाम एक और पेश कर दूं और साहब फिर मैं अपनी मंजिल पे आ जाऊंगा, बहुत जल्दी से मंजिल पे आ जाऊंगा। आजकल कुछ तबका चला है नौजवानों का जी के माँ बाप घर होते हैं और ख़ुद जो है वो ज़ियारत को निकलते हैं। उनको जाना चाहिए, बेशक जाना चाहिए। मैं ज़ियारत का माअज़ल्लाह मुनकिर नहीं, मैं ज़ियारत का मुनकिर नहीं हूँ भैया, माफ़ फरमाइए। मैं आप लोगों हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, जो मैं इमाम जुमा पेश नमाज हूँ, आज 14 साल होने जा रहे हैं जोगेश्वरी गुलशन हुसैनी में, आप समझ रहे हैं जी। हम इसके मुनकिर नहीं है, लेकिन हाँ मासूमीन की हदीस जो हमारे पेश नज़र है उसके एतबार से सिर्फ एडवाइस दे रहा हूँ मिंबर विलायत से अपने चाहने वाले जवानों को कि माँ बाप को पहले करबला भेज दो, बाद में तुम चले जाना। अरे मैंने क्या कहा? कुछ गलत बोला है मैंने? अरे हमारी मिल्लत, समाज, मेरी कम्युनिटी, मेरे माशरे के जवानों, आपसे मेरी विनती है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, साल भर मेहनत से खूब कमाओ कमाओ कमाओ, लेकिन जिन्होंने आपको हुसैनी बनाया है, क्या हुआ? मजा नहीं आया क्या? थोड़ा तो हाथ उठा देते भाई साहब। जिन्होंने अपना खूने जिगर कुर्बान करके हुसैनी बनाया है, कम से कम उनको पहले करबला भेजो ताकि वो रौज़े हुसैन पे जाके आपकी तहारत का इकरार कर सकें कि औलाद ऐसी वफादार हो। देखिए प्लीज बुरा नहीं मानिएगा, मैं एक लम्हा बयान करना चाह रहा हूं जी, क्योंकि हमने भी अपनी वालिदा को करबला जाने से पहले अपने बड़े भाई को, वालिद तो 2005 में जब मैं अफ्रीका मडागास्कर में था तब उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए। आपके भी तमाम मरहूमीन को अल्लाह गरीक रहमत फरमाए। वालिदा को, बड़े भाई को जो रुखसत हो गए बाहर जा। एक नौजवान, यही हिंदुस्तान के नौजवान ने किसी आलिम से सुना था कि करबला में, तवज्जो, करबला में किसी को अगर मौत आ जाए तो उस पर फिशारे कब्र नहीं होता। क्या नहीं होता भाई? गौर से सुनना जवानों, गौर से सुनना। अपने वालिदैन की खिदमत करो, अज़ादारी भी खूब करो, शबेदारी भी खूब करो, सुबह की नमाज भी। हाँ, नहीं तो फिर वो सजदा काहे का करबला में हुआ था? सबसे पहले तो हुसैनी पकड़ लेंगे हमें। तुम बेनमाजी थे न, तो हमारे अज़ादार कैसे? नमाज पढ़ के आओ तो अज़ादार हो। नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना भैया, बिल्कुल नहीं छोड़ना। और माँ बाप की तौकीर कभी ना छोड़ना, उनकी खिदमत कभी ना छोड़ना। करे सिराजुद्दौला का जमाना था, इस फर्श जमीन पर
اسی ہندوستان میں کرے ایک عالم دین نے مجلس میں پڑھا کہ اگر کوئی انسان کربلا میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس پر فشار قبر نہیں ہوتا. تو ایک نوجوان کو ایک دم سے خیال آیا, ہم بچپنے سے سنتے چلے آ رہے ہیں وہ منکر نکیر لائیں گے اور غرضیں لائیں گے اور فشار ایسے ہوگا اور فشار ایسے ہوگا اور زمین ایسے دبائے گی اور زمین ایسے دبائے گی, اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے, کہ بھیا میری تو پسلیوں میں چرچرانے اور پسنے کی اتنی طاقت نہیں ہے, تاب نہیں ہے, تو بہتر یہی ہے کہ کربلا چلا جایا جائے. کیا سنیں آپ؟ اور اس کی بوڑھی ماں ہے, بھیا مجلس حسین میں یہ سبق لے کے جائیے, صرف کھانے پینے کا نام مجلس حسین نہیں ہے, ارے ذہنی انقلاب کا نام مجلس حسین ہے, حرملا سے حر بننے کا نام مجلس حسین. صلوات پڑھیے محمد والے. تو عزیزان گرامی, اب وہ نوجوان بوڑھی ماں گھر میں, وہ گھرے بیٹھا میرا کوئی سہارا نہیں اور تم ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو. کہا نہیں اماں دیکھیے اب ہر انسان کا کوئی نہ کوئی سہارا ہو ہی جاتا, میں بھی اکیلا ہوں اماں اور آپ بھی اکیلی ہیں, ہمیں بھی مولا مل گئے ہیں, اگر مولا نہ ملتے تو شاید سفینہ کہیں اور چلا جاتا. اچھا ہوا کہ جوان کا رخ کربلا کو ہے. آئے ہائے ہائے, میں کیا عرض کر رہا ہوں. جی صاحب, بہرحال المختصر ماں نے بہت سمجھایا مگر جوان نہیں رکا. توجہ, جوان نہیں رکا, جوان کربلا کو روانہ ہو گیا اور جس رات پہنچنے کا اس کے وقت تھا اسی وقت عالم رویا میں خداموں کو فاتح کربلا نے سمجھا, دیکھو ہندوستان کی سرزمین سے میرا زائر آ رہا ہے, میرا چاہنے والا آ رہا ہے, اس کو میرے روزے میں رہنے دینا, اس کو باہر نہ نکالنا, خبردار, یہ میرا آرڈر ہے, میرا حکم ہے. اور مولا نے خواب میں خداموں کو بتایا, یہ پہنچ گئے اور کہا بھائی آپ کے بارے میں مولا حسین علیہ السلام نے آپ کا ذکر کیا ہے اور آپ یہیں رہیے. اب صاحب دروازے بند ہو گئے, پبلک چلی گئی, سبحان اللہ, پبلک چلی گئی, دروازے بند ہو. اب یہ نوجوان روزے میں اکیلا ہے, بس کریں بیٹھا ہوا تھا, ایک دم اس کو ایک دم ایسا لگا کہ جیسے ملکوتی پردے ہٹ گئے ہوں اور کچھ اونٹ اترنے لگے اور اونٹوں پہ صندوق لدے ہوئے. توجہ توجہ توجہ, اونٹوں پہ صندوق لدے ہوئے. اب یہ دیکھ رہا ہے صحن مولا میں اونٹ اتر رہے ہیں, صندوق اتار کے رکھے جا رہے ہیں. اب یہ سوچ رہا ہے یہ کیسے صندوق ہے, یہ صاحب چکر کیا, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. خیر اونٹ رخصت ہو گئے, صندوق وہیں رہ گئے. اب اس نے دھیرے دھیرے کر کے اپنے کلیجے کو ذرا مضبوط کیا اور کر کے ایک صندوق کے پاس پہنچا اور پہنچ کے اس نے صندوق کو جو کھولا تو اس میں کوئی میت تھی. اب اس سے اندازہ ہو گیا کہ جتنے صندوق آئے ہیں ان میں سب میں میتیں ہیں. اب یہ راز جو سر نہا ہے یہ کیسے عالم منظر پہ آئے, تو کہہ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگی. بھائی غور کریں, اس کی آنکھ لگی تو کہہ رہے اس نے بھی عالم رویا میں مولا حسین کو دیکھا اور کہا ظاہر تو نے دیکھ لیا, میرا محب چاہے مشرق میں ہو, میرا محب چاہے مغرب میں ہو, میرا محب چاہے جنوب میں ہو, میرا محب چاہے شمال میں ہو, جب مرتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے اسے کربلا لایا جاتا ہے. نوجوان تو نے دیکھا, یہ ہے اللہ نے ایک فرشتوں کا ڈیلیگیشن خلق کیا ہے اور اس کی ڈیوٹی بنا رکھی ہے کہ چاہے اس کا انتقال منچر میں ہو, ارے تھوڑا تو اب سبحان اللہ بولیے, چاہے اس کا تھانے میں انتقال ہو, چاہے کولکاتہ میں انتقال ہو, چاہے گجرات میں, چاہے دائیں بائیں اوپر نیچے کہیں بھی ہو, لیکن اگر وہ میرا حبدار ہے, میرا محب ہے,
میں کچھ عرض کر رہا ہوں جی اگر میرا محب ہے تو فرشتے اس کو ہمارے جوار میں لے کے آتے ہیں. آپ خود سوچیں, کہہ رہے اسی عالم میں فاتح کربلا نے کہا دیکھ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ تو ہندوستان میں اپنی ماں کو چھوڑ کے آیا ہے. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں, ہندوستان میں اپنی ماں کو چھوڑ کے آیا ہے, اسے تیرے سہارے کی ضرورت ہے. اور دیکھ میں ضامن بن رہا ہوں, جب ان لوگوں کو بلا لیا تو تیرا جو موقع آئے گا فشار قبر نہیں ہونے دوں گا, تجھے یہیں بلاؤں گا, یہیں تیری تدفین ہوگی. تو گھبرا نہیں, جا تو ماں کی خدمت کر, ماں کی خدمت کرنا تیرا کام ہے, اور بعد موت کربلا بلا لینا تیرے حسین کا کام ہے. آپ غور فرما رہے؟ جی جا, چلا جا. کہا جائیں مولا؟ ہاں چلے جاؤ, اور جا کے ماں کی خدمت کرو. لیکن اس سے پہلے توجہ, اس سے پہلے جو سراج الدولہ بادشاہ ہے, تمہارے پاس پراپرٹی بھی ہونا چاہیے ماں کی خدمت کے لیے. تو جب آ گئے ہو کربلا تو حسین کے در پر کوئی فقیر آئے اور امیر بن کے نہ جائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ غور فرما رہے؟ جاؤ کولکاتہ میں جو سراج الدولہ ہے اس کے دربار میں جانا, اس کو میرا سلام کہنا. غور کرے, اس کو میرا سلام کہنا, اور کہنا ایسا ہے اپنی حکومت کا ایک حصہ میرے نامنیٹ رجسٹری کر دو. تو عزادار جو نوجوان ہے عالم رویا میں کہتا ہے مولا ایسے لفظوں میں تو کوئی کام ہوگا نہیں, ارے کوئی پروف تو دے دیجئے, کوئی دلیل تو دے دیجئے. وہ اگر اس نے کہہ دیا کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس, کیا پروف ہے کہ تم حسین کے پاس سے آ رہے ہو, تو مولا نے دوشالہ ہاتھ میں لیے ہوئے تھے, وہ دوشالہ اس کو اسی خواب میں دیا اور کہا جاؤ بس اسے دوشالہ اس کو دکھا دینا, ساری پریشانی تمہاری حل ہو جائے گی. کرے خواب میں اس نے دیکھا اور ہاتھ بڑھا کے خواب میں جو دوشالہ لیا تو اب آنکھ کھلی تو دوشالہ عالم ظاہر میں موجود ہے. وار حسین, تیرا خواب بھی حقیقت کی تصویر کہا جاتا ہے. ارے جس کا خواب ایسا ہو اس کا ظاہر کیسا ہوگا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. لیجئے حضور, آ گیا وہ دوشالہ لے کے دربار میں پہنچا. دوشالہ چھپائے ہوئے تھا. السلام علیکم حضور, میں کربلا سے آ رہا ہوں, مولا حسین کا بھیجا ہوا ہوں, اور اپنی پراپرٹی کچھ تھوڑا حصہ ہو میرے نام پر. اس نے کہا تم حسین کی طرف سے آ رہے ہو؟ ہاں میں حسین کی طرف. کہا تو دیکھو بے شک مولا حسین پر میری 100 جانیں قربان. کیا ہوا؟ مولا حسین پر میری 100 جانیں قربان, لیکن صرف تم دلیل دے دو. کیا؟ ہاں دلیل دے دو, پھر دیکھو میرا کرشمہ کہ میں کیا ہوں. آئے ہائے, حسین کے چاہنے والا کا انداز یہی ہوتا ہے. اس نے کہا جیب سے وہ دوشالہ نکالا اور نکال کے کہا یہ چلتے چلتے حسین نے دیا. کرے سراج الدولہ تخت سلطنت سے نیچے اتر کے حیرت کی تصویر ہو گیا. اس نے کہا یہ دوشالہ میں نے بہن کے تابوت پر ڈالا تھا کولکاتہ قبرستان میں. ارے جملہ سنے, آپ غور کریں غور کریں غور کریں, کیونکہ بہن کربلا پہنچ گئی ہے. آپ غور کریں. اس نے کہا صاحب آپ یہی رہیے, ذرا میں قبرستان ہو کے آتا ہوں, پھر اس کے بعد آپ کا موسٹ ویلکم کرتا ہوں. اب جب وہاں وہ پہنچا تو وہاں قبر میں کوئی اور موجود تھے. کیا سن رہے ہیں آپ؟
دوشالہ تھا ہی نہیں. تب یقین آیا کہ حسین ہی کہیں بھی مرے، مر کے وہ کربلا بہت تھا. عزیزو یا لبیک یا اللہ صلی علی. وہ قبرستان سے واپس آیا، سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا اور کہا جاؤ تم پوری پراپرٹی کے مالک ہو، اپنی والدہ کو یہاں بلاؤ. جب میرے حسین کی یہی مرضی ہے تو ہمیں حسین کی خدمت میں ہی بادشاہت لگتی ہے. تو عزیزو یہ سنانے کا مقصد کیا ہوا؟ بے شک ہمیں اپنے والدین کی توقیر میں، ان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں رکھنا چاہیے. چاہے زیارت کا مرحلہ ہو، چاہے خدمت کا مرحلہ ہو. زندہ امام بھی ہم سے یہی چاہتا ہے. ہماری سب سے بڑی معرفت تو یہی ہے کہ تم شرافت اور دیانت اور حسن اخلاق کی تصویر ہو کے اپنے والدین کی خدمت میں لمحے گزارو. اللہ کو اللہ کی طرح، نبی کو نبی کی طرح، علی کو علی کی طرح، اہل بیت کو اہل بیت کی طرح، دین کو دین کی طرح، نماز کو نماز کی طرح، فروع کو فروع کی طرح، اصول کو اصول کی طرح، اور اسی طرح والدین کی خدمت میں کوئی کمی نہ رکھو. عزیزو بس تمام ہو گیا. یہ حسین والدین کا مطیع فرما بردار ہی تو تھا کہ اللہ نے اتنا عالی شان بنا دیا. اب میں جملہ عرض کر رہا ہوں بس اب ربط مصائب کے لیے 2-3 لمحے اور تمام ہو گیا حضور وقت. جی اتنا عالی شان حسین کو اللہ نے اتنا عالی شان بنا دیا کہ دشمن جو حسین کو قتل کرنے آئے تھے وہ سب کے سب بے نشان ہو گئے. ارے میں جملہ عرض کر رہا ہوں، جو کربلا میں حسین کو قتل کرنے آئے تھے وہ قیامت تک کے لیے سب بے نشان ہو گئے، اور حسین فاطمہ کا بیٹا ہو کے دین الہی کی ترویج اور بقا کے لیے سر کٹایا تو ہمیشہ کے لیے عالی شان ہو گیا، عالی شان ہو گیا. اور حضور حسین ہی عالی شان نہیں ہے بلکہ حسین کی سکینہ بھی عالی شان ہے. بس تمام ہو گیا مرحلہ. ایسی عالی شان ہے، خود فاتح کربلا کا کہنا ہے کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ نہیں ہوتے ہمیں اس گھر میں اچھا نہیں لگتا. جس گھر میں رباب اور سکینہ نہیں ہوتے ہمیں اس گھر میں اچھا نہیں لگتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب بی بی کی ولادت ہوئی تو جناب رباب نے سید و سردار سے کہا، سردار شاید میری بچی سونا چاہتی ہے، آپ مجھے دے دیجئے. تو مولا حسین نے کیا فرمایا؟ رباب اس کو تو نہ سلا. یہ کہہ کے حسین بستر پر لیٹے اور لیٹ کے کہا، سکینہ اپنے باپ کے سینے پہ سو جا. سو گئی سکینہ، سوئی سکینہ. اچھا وطیرہ تھا، وظیفہ تھا کہ حسین کو سکینہ کے بغیر نیند نہیں آتی تھی اور سکینہ کو بابا کے سینے کے بغیر. آپ کو پتا ہے کرے منزل مدینہ سے لے کے منزل کربلا تک یہ تو سکینہ نے حاصل کر لیا، لیکن حسین کو اب مدینے کے بعد سے لے کے کربلا تک وہ سکون مل نہیں پایا. صاحبان مقاتل لکھتے ہیں، بڑی عجیب روایت ہے کہ عین عاشورے کے دن روایت بتاتی ہے جب حسین مقتل چلنے لگے، جب حسین مقتل کو جانے لگے تو اس وقت کیا کیفیت تھی پتا؟ کوئی تھا ہی نہیں. نہ عباس رہ گئے، نہ علی اکبر رہ گئے، نہ انو محمد رہ گئے، نہ جناب قاسم رہ گئے، نہ علی اصغر رہ گئے. اب تو سواری حسین کی مقتل کو جانے کو تیار ہے. ارے اسی اسرا میں سکینہ آگے بڑھی، بابا آخری لمحہ ہے نا بابا،
اپنے سینے پہ مجھے سنا لیجئے. کرے یہ ایسا عالم ہے کہ جیسے زخمی حالت میں پیغمبر مکے کی لائف میں جب زخمی حالت میں آتے تھے تو جو سکون سیدہ عطا کرتی تھی محمد کو، ارے آج وہی منزل ہے. زخمی حسین جب در خیمہ پہ آیا تو سکینہ نے کیا کہا؟ بابا ارے ذرا مجھے سینے پہ سنا لیجئے. روایت بتاتی ہے کہ مولا حسین زمین پر لیٹے، جناب سکینہ سینے پہ آئی، اپنی پیشانی رکھی تھی، لب رکھے تھے، اپنے آنکھوں کو رکھا تھا اور رکھ کے فوراً ہٹایا اور کہا بابا جائیے خدا حافظ. صاحبان مقاتل لکھتے کہ آج سکینہ سکون لینے نہیں آئی تھی، آج حسین کو سکینہ سکون لینے آئی تھی کہ صبح عاشور کا میرا بابا ارے زخموں پہ زخم کھا چکا، تیروں پہ تیر کھا چکا، نیزوں پہ نیزے کھا چکا، کتنا تھکا ہوگا، کتنا زخمی ہوگا، ارے کتنا خون بہا ہوگا. سکینہ فاطمہ کی ثانی سکینہ اپنے باپ کو سکون دیتی ہے اور کہتی ہے جائیے بابا خدا حافظ. عزادارو یہ شب شہادت سکینہ ہے. ارباب عزا بڑے ستم سہے ہیں. ارے سب سے زیادہ تو دو ہی مجاہدوں نے ستم سہے ہیں، یا کربلا میں جناب علی اصغر نے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. رلایا نہیں جاتا، یہ احساس ہے جو چپ نہیں بیٹھنے دیتا. ارباب اعضا سب سے زیادہ مصیبتیں اور سب سے زیادہ مصائب دو ہی پہ پڑے، یا علی اصغر کا پہ پڑے یا جناب سکینہ پہ پڑے. اسی لیے سب سے آخر تک ارے جو پہلے چلے گئے وہ تیروں سے بچ گئے، نیزوں سے بچ گئے. ارے جو سب سے آخر میں جس کو علی اصغر کہا جاتا ہے، اللہ کربلا میں ہر مجاہد کی شہادت ایک مرتبہ ہوئی ہے، علی اصغر کی شہادت 2 مرتبہ ہوئی ہے. ایک تیر حرملہ سے، ایک دشمن کے بھالے سے. جزاک اللہ. اسی طریقے سے ارباب اعضا جزاک اللہ، اسی طریقے سے یہ شب شہادت سکینہ کے لمحے کوئی کنجوسی نہ کرنا. رونے میں 2 سے 3 منٹ میں ارباب اعضا تمام ہو رہی ہے. روایت یہ بتاتی ہے کہ آخری آج دن تھا، جناب سکینہ نے سید سجاد سے کہا بھیا بھیا ابھی میں نے یہ احساس کیا. اڑتے پرندوں کو آپ سے پوچھتی تھی روز کہ یہ کہاں جا رہے ہیں. بھیا آپ بتاتے اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں، لیکن بھیا آج مجھے یقین ہو گیا کہ شام سے مدینے سب تو جائیں گے مگر سکینہ نہیں جائے گی. آخر حسین کی بیٹی ہے نا سکینہ. اور یہ کہا اور یہ کہہ کے روایت بتا دی جناب سکینہ نے ایک وصیت کی، بھیا میری ہڈیاں جدا ہو رہی ہیں، میری ہڈیاں ایسے لگ رہا ہے کہ گوشت سے جدا ہو رہی ہو. بھیا ایک وصیت ہے. ہاں کہو سکینہ. بھیا وصیت یہ ہے کہ جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو مجھے تر زمین میں دفن کرنا. جزاک اللہ. بس 2 سے 3 منٹ. روایت بتاتی ہے ادھر وصیت ہوئی اور ادھر شب آئی رات کے آدھے حصے میں پہر میں.
सकीना ने बाप को ख्वाब में देखा और देख के बाबा आए हैं और कह रहे सकीना अब जल्द ही तू हमारे पास आ जाएगी, हम तुम्हें लेने आए हैं बेटी, घबराओ नहीं, तुम्हारा बाबा तुम्हें लेने आया है। लो आजादारों, उधर यजीद के आंख खुली और उसने वो तश्ते तिला के जिसमें सरे हुसैन रखा हुआ था और बाबे अदा कैद खाने शाम में भेजा। अब जो सर आया तो बेदार सकीना ने लब अपने लब बाबा के रुखसार पर रखे। अब जो लगे तो बेटी लब रखे रही, दुनिया से रुखसत हो गई। सैयद सज्जाद आगे बढ़े, लब से सकीना पर हाथ रखा, इन्ना लिल्लाह। आखिरी लम्हात, इन्ना लिल्लाह। फूफी अम्मा बहन दुनिया से रुखसत हो गई। आजादारों, रिवायत के मुताबिक गस्साला को बुलाया गया, गस्साला को बुलाया गया। गस्साला जब गुस्ल देके वापस आई है बाहर तो सैयद सज्जाद से उसने कहा, सैयद सज्जाद क्या ये बहुत ज्यादा दिनों की बेटी बीमार थी क्या? अरे सैयद सज्जाद को करबला से शाम याद आ गया। अरे गस्साला तूने क्या कहा? अरे ये बीमार नहीं थी, वजह क्या है? कहा कि मैं जिस्म से कपड़े को हटाती थी, वहां से कपड़ा बाद में हटता था, खाल कपड़े के साथ पहले। सज्जाद रोने लगे और कहा बीबी अरे ये बीमार नहीं थी, करबला से शाम तक सकीना तमाचों पर तमाचे, अरे दुर्रों पर दुर्रे खाती आई है। अब जो सज्जाद आज आलमे सलासिल में बहन के लाशे को लेके कब्र में पहुंचे तो हवाले जो किया, दो हाथ नमूदार हुए, आवाज आई मेरे सज्जाद मेरी अमानत वापस कर दे। लेकिन ये कह के बाबा अरे बेटा शर्मिंदा है, जब अमानत दी थी तो सही और सालिम थी बाबा, सकीना तमाचे खा के आ रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म बिक़ज़ाइही, मातम हुसैन, मातम हुसैन। हाय हाय हाय
حسین من واویلا 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 حسین آپ لوگ صفحے بنا لیجئے واویلا حسین من واویلا حسین من واویلا حسین من واویلا حسین من واویلا حسین واویلا حسین من یا شہ کربلا سید تشنا دہن شامیہ برداشتن لاش ترابی کفن یک دل فاطمہ قوت قلب حسن واویلا حسین من واویلا حسین من واویلا حسین من واویلا حسین گلرانائے تو سرو تمنائے تو خردہ زخم سنا اکبر زیبائے تو فدیہ راہ خدا خستہ دل و خستہ تن ایک یہ پڑھ رہے ہیں اس کے بعد آپ ریاض دیجیے ساتھ میں پڑھیے آپ پڑھیں گے واویلا حسین من واویلا حسین من واویلا حسین من واویلا حسین من بابا میرے بابا مقتل میں سکینہ یہ صدا دیتی تھی رو کر بابا میرے بابا مقتل میں سکینہ یہ صدا دیتی تھی رو کر بابا میرے بابا بابا بن باپ کے کیا پہ کی بیٹی کا مقدر
جنگل میں بھٹکتی ہوں مجھے پاس بلا لو سینے پسلا لو جنگل میں بھٹکتی ہوں مجھے پاس بلا لو سینے پسلا لو بچھڑے گی اگر تم سے تو مر جائے گی دختر لاشوں میں کہیں آپ کا ملتا نہیں لاشا ہے سو ہے اندھیرا اس دشت بیابان میں لگتا ہے مجھے ڈر مقتل میں سکینہ یہ صدا دیکھی تھی رو ایک لاش بے سر سے جو ٹکرائی تو دیکھا زخمی ہے کلیجہ لگتا ہے وہاں سوئے ہے بھیا علی اکبر سنتے ہوں کہ ظالم نے تیری کاٹ لے انگلی پانے کو انگوٹھی اور شمرے نے نیزے پا چڑھایا ہے تیرا سر چھ ماہ کا وہ چاند نظر کیوں نہیں آتا بانوں کا دلارا
کہیے تو کہاں دفن ہے میرا علی اصغر. لاشا پہ کی مل جائے تو زانوں پر رکھوں گے اور پیار کروں گے. بیٹی ہوں مگر آج میں بن جاؤں گی مادر. ناگاہ لیا کی صداران سے جو آئے بچی وہیں دوڑے. کہنے لگی وہ باپ کے سینے سے لپٹ کر باداب کے ظالم نے مجھے مار تماچے اور خیمے جلائے. بے چین ہے پردے کے بنا زینب مستر. کانوں میں بہت درد ہے اور خون ہے جاری. کیا یہ ہے یتیمی؟ اس طرح سے چھینے ہیں میرے شمر نے گوہر. جاوید سکینہ کا جو میں لکھتا ہوں نوحہ پھٹتا ہے کلیجہ. آتی ہے صدائے درو
دیوار سے اکثر باویلا حسین منے پڑی تھی جو پڑی رو رو کے سکینہ نے کہا آؤ چچا جان رو رو کے سکینہ نے کہا آؤ چچا جان رو خیموں میں ہے کورام بپا آؤ چچا جان خیموں میں ہے کوہرام بپا آؤ چچا جان ہر سمت سے اٹھتا ہوا خیموں کا دعا ہے فریاد بھی میں کیسے کروں خشک زباں ہے اٹھتی ہے کلیجے میں صدا آؤ چچا جان کیا مجھ کو خبر تھی کہ یتیمی بھی سزا ہے اور بھی میرے دل میں دامن گائے بھی میرے چین گئے دامن جلا ہے اب کون ہے غربات
کیا بات ہوئے مشق میری لے کے گئے تھے مجھ کو تو تسالے بھی چچا دے کے گئے تھے ہر خواب میرا ٹوٹ گیا آؤ چچا جان شوکت میں بیاں کیسے کروں حال سکینہ جاوید کبھی تھا یہ گلستان سکینہ اب تک فضاؤں میں صدا آؤ چچا جان لا